بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارلیہ نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، پی ٹی آئی میں نئی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ قیادت دو جگہ کی تبدیل کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو صوبائی صدارت تھی پی ٹی آئی کی، وہ علی امین گنڈا پور سے واپس لے کر جنید اکبر صاحب کو سونپ دی گئی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں عالیہ حمزہ کو آگے لایا گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں کیوں ہوئی ہیں؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا پی ٹی آئی کی سیاست کا رخ تبدیل ہونے جا رہا ہے، یا وزیر اعظم نے جو نیا جو پیشکش کی ہے پی ٹی آئی کو وہ کیا ہے؟ آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سید ذوالفقار علی شاہ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ شاہ جی، وزیر اعظم نے ایک بڑی اور تگڑی دوبارہ ایک دفعہ سے پیشکش کی ہے آج کہ آئیں اور اختلافی امور پر بیٹھ کر بات چیت کریں اور ہم آگے جائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کب کہا ہے، انکار کیا ہے کہ کمیشن نہیں بنے گا، آپ بیٹھیں، لیکن پی ٹی آئی راہ فرار اختیار کر گئی ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں شاہ جی؟ چاہیے صاحب، بیسیکلی نا جو میرا ایک نقطہ نظر ہے، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ پرائم منسٹر نے جو انہیں پیشکش کی ہے وہ ہی بنیادی طور کے اوپر غلط ہے۔ یقین کریں، آپ نے کیا کہا جی؟ پرائم منسٹر نے کیا کہا کہ آئے اختلافی امور کے، ہاں جی، اختلافی امور پر بیٹھیں اور ہم سارے اختلافی امور جو ہے نا وہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ سر ہی غلط ہے۔ پرائم منسٹر کو پیشکش کرنی چاہیے تھی کہ آئیں ہم اتفاقی امور کے اوپر بیٹھ کر بات چیت کریں اور طے کریں کہ کس طرح انہیں ختم کر کے ہم اختلافی امور کے اوپر آ سکتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی جو ہے نا سر، آپ انہیں اگر اختلافی امور طے کر کے کہیں کہ اتفاقی امور کے اوپر نہ پائیں، چوہے صاحب یہ تو مقصد آپ سمجھیں کہ ان کے مزاج کے خلاف ہے نا کہ کسی چیز کے اوپر وہ اتفاق کر لیں۔ تو پرائم منسٹر کو کہنا چاہیے تھا کہ آئیں، ہمارے اور آپ کے درمیان جو اتفاقی امور ہیں نا انہیں ہم ختم کر کے اختلافی امور کی طرف لے آئیں۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک آدھے 30 سیکنڈ کے لیے نا، وہ ایک جو تھے مولوی صاحب تھے، وہ لندن سے آئے، تو انہوں نے جمعے کے خطبے میں نا کہا کہ جناب میں لندن گیا تو وہ تھے پائے نا جو تھا نا ہر مسلک وہ اپنی الگ الگ جو ہے نا کرتا تھا نماز۔ تو یہ ہے میں نے بڑی مشکل سے 1 ماہ کے اندر سب کو اتفاق رائے کے اوپر لے کر آیا اور ایک امام کے پیچھے ایک وقت میں نماز پڑھنے پر جو ہے نا انہیں قائل کیا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا نا تو انہوں نے دیکھا آگے سے مجمع جو ہے نا وہ غصے میں آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا لیکن فکر نہ کریں، پھر میں دوبارہ انہوں نے چاہے اسی طرح اختلافات ہوتے لے آیا ہے۔ تو سر پاکستان کے تحریک انصاف جو ہے نا اس کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ حالانکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج پہلی دفعہ اس طرف سے جو ہے مذاکرات کی پیشکش نہیں ہوئی، بلکہ 2018 کے اندر 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے ان کے اوپر اسی طرح کا شدید تحفظات جو تھے وہ اس وقت کی حزب اختلاف میں تھے، میں مولانا فضل الرحمان کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، اے این پی تمام جماعتوں کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور اس وقت کے جو قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ووٹ ٹیکنگ جو کے بعد جو مقصد قائد ایوان اور شیک ہینڈ، ہاں جی بالکل، جو کرنے کے بعد انہوں نے تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا آئیں ہم جو ہے نا وہ مساق معیشت کریں، ٹھیک ہے جی، یا آئیں، لیکن خان صاحب نے اس کو پائے حقارت سے جسے کہتے ہیں ٹھکرا دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج بھی اگر وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آئیں مذاکرات کریں، تو وہ سر انہوں نے مذاکرات کیے، لیکن مذاکرات کے اندر جو وہ مطالبات لے کے آئے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جی منوعاً وہ مذاکرات وہ جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کی جائیں۔ چوہے صاحب اس طرح کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوتا۔ مذاکرات کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، مذاکرات پرولانگ کرتے ہیں جی، یہ نہیں کہ 2-3 نشستوں کے اندر جناب آئیں اور اس کے بعد ہو جائے فیصلہ، نہیں، وہ پرولانگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مطالبات کیے جاتے ہیں ان سے کچھ ایک فریق پیچھے ہٹتا ہے، کچھ دوسرا فریق آگے بڑھتا ہے، اس طریقے سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ مطالبات تسلیم کیے جاتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن، اٹس اوکے، لیکن اب وہ جن ججز کو کی قیادت کے اندر چاہ رہے ہیں، جو سب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اے ججز جے انہاں تو علاوہ کوئی ججز سانو قبول نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا اے ججز جڑے جے تے پایا نا انہوں نے تو دیکھ لو نا کہ وہ کسٹم ایکٹ کا مقدمہ جو ہے وہ 26ویں ترمیم تک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ ان ججز کی سربراہی میں اگر کمیٹی بنائیں گے سر جو ہے وہ 9 فروری کے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے، تو سر انہوں نے تو میرا حال ہے 2.5 پھٹ نہیں لانے تو موجودہ گورنمنٹ او پئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو موجودہ گورنمنٹ کو بیوقوفوں کی گورنمنٹ تو نہیں ہے نا سر، یا اسے سمجھ نہیں ہے کہ یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ نہیں بنائے گی۔ سیکنڈلی تحریک انصاف کے اوپر سب سے زیادہ جو تلوار لٹک رہی ہے سر، آپ یہ دیکھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے سر وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وہ خطرناک، اور جو ہے نا وہ اس کی آپ یہ سمجھیں کہ بہت پیچھے ہے۔ اس کے بعد 9 مئی جو ہے
سر اس کا جو مقدمہ ہے وہ انتہائی بھیانک نتائج جو ہے نا لے کے آ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف بار بار تمام مطالبات سے پیچھے ہٹ کے سر اس کے اوپر کیوں آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو مینڈیٹ قبول کرتے ہیں فلاں فلاں, یہ آ جائے 9 مئی کے اوپر. سر اس لیے کہ وہ 9 مئی سے اپنا دامن جو ہے نا وہ پاک اور صاف کروانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جو ان کے مقصد پسند کے ججز ہیں, تاکہ ایک دفعہ وہ اگر فیصلہ کر دیں ظاہر ہے کہ پھر کسی بھی فورم کے اوپر ان کے اوپر یہ کیس نہیں چل سکتا. لیکن گورنمنٹ یہ کا یہ جو ہے کہ ان کے اوپر فیصلہ آ گیا آلریڈی, یہ کیسز جو ہے سب جوڈیس ہیں, تو ان کے اوپر کیسے کمیشن بنایا جا سکتا ہے. گورنمنٹ بھی اس لیے سمجھتی ہے کہ اگر یہ جو ایک لٹکتی تلوار ہے تحریک انصاف کے اوپر, تو اگر یہ ہٹا لی جاتی ہے تو سر خان صاحب کا جو موقف ہے اس کے اوپر تو کوئی بندہ دنیا کا جو ہے وہ آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ خان صاحب جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ہٹاتا ہے جیسے پائن اندر کھاتے, خان صاحب کہتے ہیں پھر میں ٹھیک نہ خان صاحب جو ہے وہ سر نہیں ہے. تو یہ مذاکرات. اچھا شاہ جی سوری, یہ جو پی ٹی آئی کا فرار ہے مذاکرات سے, یا اگر دوبارہ وہ آفر کو رد کر دیتے ہیں وزیر اعظم کی آفر کو, تو کیا آپ اسے ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کہہ سکتے ہیں؟ جی ایک تو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی میں آپ کو بتاؤں, ایک ٹرمپ اور خان صاحب کے اندر جو ایک بہت ساری مماثلتیں پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, سملیرٹی جو پائی جاتی ہے, اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ٹرمپ بھی اور خان صاحب بھی یہ اپنے مخالفین کو جو ہے نا کہتے ہیں وہ ڈرانا, دھمکیاں دے کے ڈرا کے اور خوف زدہ کر کے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ کام نکالا جا سکتا ہے. لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا پایا نا. تسی علاقے دے ایسے جو اگر ہاتھ تھوڑے سر اتنے ہے وے اور ہاتھ, تو آپ محلے کے لوگوں کو تو ڈرا سکتے ہیں, لیکن علاقے کے ایم پی اے کو نہیں ڈرا سکتے, یا علاقے کا جو ایس ایس پی ہے اسے نہیں ڈرا سکتے آپ, ٹھیک ہے. تو آج جو پوزیشن ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو اور تحریک انصاف کو, تحریک انصاف کی قیادت اس میں کچھ سمجھتی ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر خبریں آتی رہی ہیں نا کہ کچھ آفرز لے کے تحریک انصاف کی قیادت, جس میں علی امین گنڈاپور بھی ہے, بیرسٹر گوہر خان بھی ہے, وہ جاتے تھے, خان صاحب اسے رد کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو بانی پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ نہیں ہے, انہوں نے مذاکرات کو بھی اور بھی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے سبوٹاژ کیا ہے. اچھا شاہ جی, اب چلتے ہیں جو نئی قیادت آئی ہے پنجاب میں اور کے پی میں. جی علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے, ادھر سے عالیہ حمزہ کو لایا گیا ہے, اور اب فیصل وابڈہ صاحب بڑے وثوق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ بھی جانے والے ہیں. جی بالکل کہہ رہے ہیں. تو یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ چوہدری صاحب مجھے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہ کہتے ہیں نا کہ پرانی شراب کو نئی بوتل میں لا کر لیبل نیا لگا دیا گیا, ٹھیک ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ بات نہ علی امین گنڈاپور کی ہے, نہ جنید اکبر خان کی ہے, نہ عالیہ حمزہ کی ہے, نہ کسی اور کی ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی جتنی احتجاجی کالز ناکام ہوئی ہیں, فیل ہوئی ہیں, ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں, وہ تو عوام کی عدم شرکت کی وجہ سے ہوئی ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, عدم شرکت کی وجہ سے اب خان صاحب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حد تک سیاسی ذہن رکھتے ہیں, وہ اگر یہ کریں نا کہ نئی قیادت کو کسی بھی احتجاج کی کال سے پہلے کہیں کہ تہاڈی مہربانی آپ تنظیم سازی کریں, ٹھیک ہے, وہ اس طرف نہیں آ رہے. وہ یہ اپنے اندر ان کا ایک زم ہے کہ میں بہت بڑا جو ہے نا مقصد دنیا کی تاریخ کا, پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ کا سب سے پاپولر جو ہے نا وہ لیڈر ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں ایک کال دوں گا نا تو بلے 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 پا جانے اتلو راوی چنا بہ جانے نے, کیا بات ہے. سر بات یہ آ جاتی ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بشرا بی بی نے قیادت کی ہے نا جو 24 نومبر کو آیا ہے. جی بالکل, وہاں سے لانگ مارچ اسلام پشاور سے آیا, خیبر پختونخوا سے آیا. سر بشرا بی بی عمران خان کی ڈیڈ لائن ہے. ہاں جی, وہ تحریک انصاف کی ڈیڈ لائن عمران خان ہے, عمران خان کی ڈیڈ لائن بشرا بی بی, ٹھیک ہے. آپ ساری قیادت کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ خان صاحب کے ساتھ لائل نہیں ہے, بشرا بی بی تو ہے نا. جی بالکل, ان کے پیچھے عوام کیوں نہیں آئے, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے پنجاب سے کیوں نہیں بندے نکلے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی مجھے بتائیں ایک چیز کہ موجودہ پنجاب کی قیادت اور جو خیبر پختونخوا کی تھی وہ علی امین گنڈاپور کی تھی. جی سر, خان صاحب کو سزائیں ہوئی, بشرا بی بی کو جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کے اندر سزائیں ہوئی. کیا انہوں نے گھر گھر جا کے میسج دیا تھا کہ آپ نے احتجاج کے لیے نہیں نکلنا؟ کسی کال کی ضرورت نہیں پڑتی خان چوہدری صاحب, اس لیے کہ میں ایک سیاسی ورکر رہ چکا ہوں. تو سر جب اس طرح کی بات ہوتی ہے سر لوگ از خود نکلتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوتی ہے, سر پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر نے احتجاج کے لیے کہا تھا کہ باہر نکلے؟ نہیں. سر 3 دن تک پاکستان بند رہا, ٹھیک ہے, اور جو حال ہوا تو سر ایک بندہ نہیں نکلا. تو خان صاحب کو کے اندر اگر تھوڑی سی سیاسی اپروچ ہے نا ان کی ذہنی, تو سر انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے.
اس کے لیے آپ بار بار اپنی جو احتجاجی کالیں ہیں انہیں ناکام کر کے اپنے وزن کو کم نہ کریں۔ اچھا شاہ جی، اب یہ مجھے بتائیے گا ذرا ہمارے ریڈر ناظرین کو کہ کیا جنید اکبر صاحب جو ہیں، اب دیکھ کر پی ٹی آئی کا زیادہ دار و مدار جو ہے نا اسٹرائک کا یا احتجاج کا، ورکر وہ کے پی سے آتے رہے نا پہلے احتجاج میں، تو کیا جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ وہاں سے بڑا جتھا یا بڑا احتجاج مسلسل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ صاحب ایک چیز آپ کو بتاؤں، اب جو آپ کے مقتدر حلقے ہیں نا، انہوں نے بڑی واضح طور کے اوپر جو ہے نا یہ میسج بھی دیا ہے اور ان کی اپروچ بھی ہے کہ پائنا جیسا منہ ہے ویسی چپیٹ پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ جو بیانات دے رہے ہیں بڑے عجیب ہیں، ہم پنجاب کے رستے بند کر دیں گے، بھائی کل کے کرتے آج کر دو، پنجاب کو کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے کہ غذائی ضروریات پنجاب پوری کر رہا ہے، خیبر پختونخوا کی، خیبر پختونخوا تو نہیں پوری کر رہا، ٹھیک ہے؟ سیکنڈلی یہاں سے کارگو جاتا ہے، وہاں کے تاجر آپ کو بند کرنے دیں گے جو کراچی سے کارگو جاتا ہے، افغان ٹرانزٹ کا جو آتا ہے کراچی کے بورڈ کے اوپر، وہ بھی یہاں سے وایا خیبر پختونخوا جاتا ہے، وہ وایا بلوچستان چلا جائے گا، تو یہ جو زیادہ کاسٹ پڑے گی افغان تاجروں کو، وہ کیا آپ کو کرنے دیں گے؟ سر یہ جیسا منہ ویسی چپیٹ پڑے گی۔ اگر انہوں نے پھر کوشش کی اس طرح کا کوئی کام کرنے کی، تو سر بار بار جو ہے نا سر، آپ کے ایک نیوکلیر پاور کا جو کیپٹل ہے، تو سر اسے آپ بلاک کر کے، اور یہ پھر بڑی ایک عجیب سوچ ہے کہ پہلے اسلام آباد کو بلاک کر کے اور کہو جی گورنمنٹ بدلے۔ اچھا نہیں شاہ جی، بندے نکال لے گا یا نہیں؟ وہ سوال یہ تھا میرا نا بنیادی۔ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں، دو چیزیں ہیں، شاید آپ اگلا سوال وہی کریں، دو چیزیں ہیں نا، کہ ابھی گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ ہے جی خیبر پختونخوا، ٹھیک ہے؟ گنڈاپور صاحب نے 2 دفعہ 3 دفعہ جو لانگ مارچ جو جتھا لے کے وہاں سے آئے ہیں سر، وہ اپنی پوری ریاستی مشینری کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ پاور کے ساتھ ہیں۔ ہاں، یہ میں مقصد پیکا قانون پاس ہو چکا ہے، اس کے باوجود سب مجھے نہیں معلوم، لیکن جو ٹی وی اسکرینوں پہ دکھایا گیا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دکھایا گیا کہ جناب ایمبولینسیں آ رہی ہیں، کرینیں آ رہی ہیں، بالکل ہیلی گاڑیاں آ رہی ہیں، سارے محکمے کے لوگ شامل ہوتے تھے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو وہ وزیر اعلیٰ نے کیا، اس کے بعد تمام سرکاری وسائل کے ساتھ وہ آئے، لیکن ناکام رہے، ٹھیک ہے؟ اب جنید اکبر خان جو ہے وہ اگر کہتے ہیں کہ میں صوبے کے وسائل سرکاری استعمال کروں، جبکہ وہ شاہ جی آپ کو پتہ ہے ان کی اندر کھاتے مخالفت بھی ہے آپس میں پی ٹی آئی کے اندر۔ تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر علی امین گنڈاپور خود ناکام رہے ہیں تو سر وہ چاہیں گے کہ دوسرا جو بندہ ہے وہ کامیاب ہو جائے، جتنے مرضی وہ لائل ہو سر پارٹی کے ساتھ، جتنا مرضی خان صاحب کے ساتھ لائل ہو، وہ کہیں گے بھائی ہم کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے پھر ایک اور چیز، شاید آپ نیکسٹ کویسچن یہ کریں کہ جو آپ نے کیا بھی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو بھی ہٹانے کا شاید صدارت سے، بالکل خبریں آج کل یہی وابڈا صاحب نے کہا، جی وابڈا صاحب آپ کو پتہ ہے، آپ کو وہ جناب پوری خبری کا انجام دے رہے ہیں، وہ آج کل شیخ رشید بنے ہوئے ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب کی جو ہے نا خبریں سر غلط ہوتی تھی، ان کی ابھی تک جو ہے نا خیر نہیں ہے۔ تو سر انہیں خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹایا گیا ہے، اب اگر انہیں خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹایا جاتا ہے تو سر بظاہر کوئی بندہ جتنا مرضی کہے یس سر مجھے قبول ہے میں خان صاحب کی، لیکن سر دل سے تو کبھی وہ خوش نہیں ہوتا، اور دل سے کبھی ایسے اقدامات قبول بھی انسانی فطرت ہے وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر جس طرح آپ نے کہا نا کہ جنید اکبر خان صاحب ویسے بھی پارٹی کے اندر ان کی ذاتی مخالفت چل رہی ہے، تو سر یہ پھر پہلے ہی جو گروپنگ کا شکار ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تو سر یہ مزید گروپنگ کا شکار ہوگی، اور میرے حساب سے وہ شو بھی نہیں کریں گے، لیکن زبردست ہزیمت جسے کہتے ہیں نا پہلے سے زیادہ وہ اٹھانی پڑے گی سر، کیونکہ اس کی سوری آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ تو وہاں کے وسائل تھے نا سر، جی بالکل، تو وہ اس میں آنسو گیس کے شیل اور بندوقیں تک جو سرکاری تھی وہ آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جنید اکبر خان صاحب کے پاس تو ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوں گی، اور کارکن جو ہیں وہ سر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، میرا نہیں خیال کہ سر کہ وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو تو ایکسس دی گئی تھی ایک حد تک، اور جب وہ ڈی چوک تک انہوں نے اپنی لیمٹ کو کراس کیا ہے تو ان کی کلاس بھی لی گئی ہے جی۔ تو جنید اکبر صاحب میرا نہیں خیال کہ جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب پہنچے تھے جتے کو لے کے، وہ وہاں تک بھی ان کی ایکسس دی جائے۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے بڑا معلوماتی تجزیہ سنا سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کا، کہ جتنی کوششیں گنڈاپور صاحب نے کی ہیں پوری پاور کے ساتھ کی ہیں، اتنے وسائل اور اتنی آسانیاں
डेफिनेटली जुनैद अकबर को हासिल नहीं होंगी। अगर गंडापुर कामयाब नहीं हुए इतने वसाइल के बावजूद, तो जुनैद अकबर या उनकी पंजाब से नई क़यादत कैसे हो सकती है। बेहतर यही है कि पॉलिटिकल माइंडसेट का मुजाहरा करते हुए पीटीआई तमाम इख्तिलाफी अमूर को हुकूमत की पेशकश के साथ मुज़ाकरात से हल कर ले। यही पाकिस्तान के लिए और सब के लिए बेहतर है। आज तक के लिए इतना ही। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बान।